خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، ہماری آپ کی طرح نہیں ہے، معصوم نبی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، دوبارہ دیکھا، مسلسل جب خواب دیکھا تو آئے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل اے میرے بیٹے نور نظر، میں نے خواب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے بھی کچھ غیر غلط نہیں کہا بابا جان، کیونکہ نبی ہے جانتے ہیں، کہا بابا جان آپ نے جس طرح حکم ہوا ہے اس طرح آپ عمل کیجئے، راہ خدا میں مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ گئے، بیٹے کو لے کر چلے، ماں کو نہیں بتایا کیونکہ ماں جذباتی ہوتی ہے، تو اتنے میں شیطان ہر جگہ آپ یہ بھول جائیے یا مت سوچئے کہ میں مسجد میں آیا تو شیطان مجھے نہیں بہکائے گا، نہیں بھٹکائے گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نہیں۔ شیطان سب سے زیادہ ان لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ راہ خدا میں نکلتے ہیں، بندگی کی طرف آتے ہیں، امام حسین کی طرف آتے ہیں، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جو بہکے ہوئے ہیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، مارتے ہیں وہ اسی کی یاد میں پتھر مارتے ہیں جو جناب ابراہیم اسماعیل ہاجرہ نے مارا تھا۔ تو لہٰذا گرامی پھر وہ واقعہ آگے بڑھا، باپ ہے، محبت ہے، کہا ذبح کرتی ہوئی میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیٹے کا گڑ گڑانا بھی نہیں دیکھ سکتے، رسی سے باندھ دیا، پھر حکم خدا سے چلتا چاقو چلائی اپنے بیٹے کے گردن پر، جب ذبح کر دیا بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر کہہ کر جب آنکھوں کی پٹی ہٹائی تو دیکھا بیٹا زندہ ہے، بیٹے کی جگہ ایک جانور ذبح ہو کر پڑا ہوا۔ آواز آئی اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کر دکھایا کہ آپ نے آپ کے قربانی کو بدل دیا ہے ذبح عظیم کے طور پر۔ آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ذبح عظیم اب ہوگا۔ ایضاً گرامی یہ واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ راہ خدا میں کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، سچے دل سے، سچے یقین سے راہ خدا میں آنا چاہتے ہیں، تو شیطان ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کام اتنا مہم نہیں ہے، کچھ اور ہو جائے گا، ایسا نہیں کچھ اور ہو جائے گا، ویسا نہیں ویسا ہو جائے گا، مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ چاہیے راہ خدا میں مضبوط رہے، جب آپ نے ارادہ کیا، پختہ کیا، تو ہمیشہ آپ کوشش کرے کہ آپ اللہ کے ارادے کے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے جوڑ دے، مضبوطی سے راہ خدا میں مضبوطی سے رہے۔ دوسرا گرامی ان لوگوں کے لیے ہے جو آج بڑے خوشی سے صدیہ گزر جانے کے بعد بھی ایک ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایضاً گرامی کہتے ہیں یادوں کو بچانا چاہیے، اگر وہ یاد ابراہیمی میں اگر خوشی منانا بیٹا بچ گیا تو خوشی منانا جائز ہے، تو یہ رسول کی اولاد ہے، رسول کا بیٹا ہے امام حسین، کہ ان کی یاد میں غم منانا بھی اسی طرح ہے جس طرح اسماعیل کی یاد میں قربانی کرنا ہے۔ اگر کوئی اسے نہیں کر رہا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ منانے نہ منانے سے آپ کے دین پہ حرف نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آج آپ حج کر رہے ہیں، آج آپ دین کا کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ قربانی امام حسین ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے امام حسین کا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بغیر قربانی امام حسین کے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، آپ اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی اگر حسین اپنی قربانی نہیں دیے ہوتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہمیں جوش میں آ کے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی واضح دلیل ہے، اس کی واضح بات ہے۔ آپ دیکھیے عید غدیر کو کس طرح لوگوں سے بھلا دیا گیا، معنی بدل دیے گئے۔ آج لوگوں سے پوچھئے، لوگ اہل سنت کہتے ہیں کہ غدیر میں علی کو پیغمبر نے بلند کیا اور کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔
یہ عمر آئے، ابو بکر آئے، عثمان آئے، دیگر صحابہ سب آئے، علی کے ہاتھ پہ بیعت رکھا، ہاتھ رکھا، کہا آپ مولا ہو گئے، ہمارے تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ تو مراد کیا ہے کہ خون نجیس ہے، نہیں کھا سکتے، اس طرح کافر وغیرہ خون پکا کے کھاتے اپنے پاس نہیں ہے۔ پیشاب پیخانہ نجیس ہے، اور بھیجے میں ایک چنے دانے کی شکل میں گودا ہوگا، وہ بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ شرمدہ یعنی جس سے وہ پیشاب کرتا ہے، پیخانہ کرتا ہے، وہ کھانا پینا حرام ہے۔ بیضتین، اگر بکرا ہے تو اس کے بیضتین جس کو ہم پوتے کہتے ہیں، ہندو وغیرہ کھاتے ہیں کہ طاقت آ جائے گی، لیکن مسلمان شیعہ کے لیے حرام ہے، بیضتین نہیں کھا سکتے۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سفید رگ کی طرح ایک سفید گودا ہوگا لمبا ریڑھ کی ہڈی میں، وہ بھی کھانا حرام ہے۔ لو میں جلدی جلدی میں لوگ ٹکڑے کرنے میں ملا کے مار دیتے ہیں، لیکن اس کو نکال دینا چاہیے۔ ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں ہوتا ہے سفید حصہ۔ آنکھ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ وہ چربی جو دم کے پیچھے دونوں طرف ہوتی ہے، یہاں ہندوستان میں بکروں میں یہ چیز نہیں ہے، بہت کم۔ تو باہر گاؤں میں، سعودی، دبئی، ایران، دیگر شہروں میں پیچھے لوتڑا، چربی کا لوتڑا لٹک رہا ہوتا ہے جب بکری چل رہی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ چربی دار ہوتے ہیں، وہ چربی کا حصہ کھانا حرام ہے۔ بدن کی چربی نہیں، ایک الگ سے حصہ ہوتا ہے پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے، وہ کھانا حرام ہے۔ اسی طرح پتا حرام ہے، مثانے بلیڈر جس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے، اسپلین جس کو کہتے ہیں، ادھار کہ ایک بلو کلر میں ہوتا ہے کلیجی اور اس کے پھیپھڑے کے درمیان بلو کلر میں، وہ بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح غدا جس کو کہتے ہیں، اور کنارہائے دل، دل کے کنارے ایک رگوں کے شکل میں ہوتا ہے، رگیں وغیرہ ہوتی ہے دل کے کنارے، لوگ جانتے ہیں ذبح کرتے وقت اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے۔